बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है वो उर्दू ड्राफ्टिंग के हवाले से है, जिसके अंदर एक इंतहाई कॉमन प्रैक्टिस के अंदर जो हमें चीज चाहिए होती है वो दर हकीकत क्या चीज है। वो हमें कोई भी कंप्लेंट या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अगर दायर करना चाहें उर्दू जुबान के अंदर। अब कंप्लेंट अक्सर ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि हमें फौरन फौरन उसका जो है वो अदालत में जाकर कंप्लेंट वगैरह कोई फाइल करनी होती है। अब कंप्यूटर अवेलेबल है या नहीं है, इंग्लिश की राइटिंग हमारी पता नहीं कैसी है, हम उसको क्या करें। एक चीज पहले क्लियर कर लें, किसी भी रूल के अंदर कहीं पर ये चीज हरगिज नहीं लिखी कि आप सिर्फ कंप्यूटराइज्ड दावा, जवाब दावा या कंप्लेंट अदालत में फाइल कर सकते हैं और हाथ से लिखा हुआ नहीं होगा। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन किसी भी लॉ बुक के अंदर मौजूद नहीं है। कहीं पर भी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखेंगे और आप उर्दू में कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो नहीं लिख सकते। ऐसी किसी किस्म की कोई भी जो पाबंदी है वो नहीं है। आप हाथ से लिख सकते। अच्छा, इसमें क्या चीज है जनाब, इसमें ये चीज आप जहन में रख लें कि हाथ से लिखा जा सकता है, उर्दू में लिखा जा सकता है, इंग्लिश में लिखा जा सकता है। तो बाज़ औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन के जहां पे हमें कोई अचानक दरखास्त देनी पड़ जाए, तो बजाय इसके कि आप उसके लिए तलाश करें कि जनाब आपको स्टेनो मिले जो आपको टाइप करके दे, या वो प्रिंटेड फॉर्म में ही होनी चाहिए या पर्टिकुलर इंग्लिश में होनी चाहिए, तो उस पे वक्त भी जाया हो सकता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जहाँ पे हमें फौरी फौरी रिलीफ, क्योंकि अक्सर ये होता है जब हम कोई दावा वगैरह फाइल कर लेते हैं या कोई भी ऐसा मैटर होता है, कोर्ट के सामने जाते हैं और कोर्ट कहता है जनाब आपने आप रिलीफ मांगते हैं, तो अदालत कहती है नहीं नहीं, ये रिलीफ तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन में मिल सकता है। क्या आपने एप्लीकेशन लगाई है? तो तब आप तो सर वो तो नहीं लगाई। तो नेक्स्ट हियरिंग पर जाने की बजाय आप उधर ही हाथ से खड़े होकर वो एप्लीकेशन लिखे और साथ ही अदालत के सामने पेश कर दे, ताकि आपका वो मैटर वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। ये जो अभी एक दावा आज के लिए, इसके लिए जो हमने ड्राफ्टिंग का एक जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो बेसिकली एक कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने से पहले आपको इसका कंसेप्ट अगर पता होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कब क्या क्यों कैसे जब तक पता नहीं होगा, आप उसको ड्राफ्ट करना सीख भी जाए तो उसका फायदा क्या है। अफेंस की नेचर आप सब लोग जानते हैं कि दो किस्म का होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जब भी कोई नॉन कॉग्निजेबल अफेंस पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है तो एज पर सेक्शन 155 सीआरपीसी पुलिस कभी भी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करती, सिर्फ उसको क्या करती है, उसकी डेली डायरी के अंदर, रोजनामचे के अंदर एंट्री बनाने के बाद आपको कहती है कि जनाब रेफर कर दिया जाता है कि आप जाए और मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल करें, अदरवाइज हम इसके हवाले से कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया कि जनाब हम आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एज पर लॉ हम इसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते। तो आप चले जाते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए कि ताकि वहां पे आप कोर्ट को जाकर बताएं। और कंप्लेंट की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4 सीआरपीसी, कंप्लेंट इज एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस मेड डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट। जब आप किसी जुर्म की इत्तला मजिस्ट्रेट को बराह रास्त जाकर देते हैं तो ये आपकी कंप्लेंट कहलाती है। कंप्लेंट कब फाइल की जाती है? फॉर ईच एंड एवरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आप उसको प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपने क्या फाइल करना है? कंप्लेंट। ऑन द अदर साइड, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए तो क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कंप्लेंट फाइल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इमरान खान केस का। इमरान खान केस के अंदर एक एफआईआर हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। जब वो सेकंड एफआईआर की बात आएगी तो एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा, जनाब एज पर लॉ तो नहीं कहेंगे, एज पर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो 2018 में आसिफ सैयद खोसा साहब ने जजमेंट दी थी कि जो सेकंड एफआईआर है वो क्या हो गई है? बैन है। आप सेकंड एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते। अगर सेकंड एफआईआर बैन है, सेकंड एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, तो क्या कोई रेमेडी उसके पास मौजूद है? तो रेमेडी है कंप्लेंट की। तो मतलब कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड फॉर बोथ कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल में इसलिए कि उसमें आपके पास कोई और हल है ही नहीं, और कॉग्निजेबल में उस वक्त कि जब आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है और आप चलान केस को आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते, तो आप कौन सी करेंगे फाइल? आप एक कंप्लेंट फाइल करेंगे। केसेस की दो काइंड है, चलान केस और नॉन चलान केस।
جو آپ کے کمپلینٹ کیس ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں مجسٹریٹ انکوائری کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی چلان جمع نہیں کروایا جاتا، لہٰذا یہ کون سا کیس ہوتا ہے؟ نان چلان کیس۔ تو جو نان چلان کیس ہے وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوگا؟ کمپلینٹ سے۔ کمپلینٹ فائل کرنا اور اس کا پروسیجر ایک انتہائی آسان ترین طریقہ کار ہے۔ کہاں کہاں پہ ینگ لائرز ہیں آپ لوگ، آپ اس حوالے سے آپ بہت مدد مل سکتی ہے، اور وہ مدد اس طرح مل سکتی ہے کہ جو اکثر لوگ آتے ہیں جی اس نے دھمکی دے دیا، جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا۔ اگر دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے میں یہ کروں گا یا وہ کروں گا، افینس تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ افینس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس سے سیکیورٹی لی جائے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب وہ بندہ کوئی بھی کوگنیزیبل افینس، آپ کو گالیاں دے دیتا ہے، کرمنل انٹیمیڈیشن کرتا ہے 506 کے تحت کوئی بھی ایسا افینس، ڈیفامیشن ہے، ڈیفامیشن تو کوگنیزیبل نہیں ہے، اب اس پہ کیا کریں گے؟ ان تمام کیسز میں آپ ایک کمپلینٹ فائل کریں گے۔ جب آپ کوئی بھی کمپلینٹ فائل کریں گے تو عدالت یعنی کہ مجسٹریٹ جس کے پاس یہ کمپلینٹ فائل، اس کے ساتھ کوئی اضافی کاغذات شخص کوئی نہیں ہوتے، کمپلینٹ ہوتا ہے، ساتھ ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، اگر کوئی ریلیونٹ ڈاکیومنٹ ہو تو وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کمپلینٹ کے ساتھ کوئی اور اضافی ڈاکیومنٹ انیکس نہیں کیے جاتے۔ جیسے ہی جس دن ہی آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں عدالت کے اندر، عدالت اسی وقت کمپلینٹ کو بلاتی ہے، کہتی ہے جی اپنا بیان ریکارڈ کروائے، آن اوتھ ایگزامینیشن۔ آن اوتھ ایگزامینیشن ہوتا ہے کہ واقعی ابھی تک رسپونڈنٹ کی طرف گئی نہیں ہے عدالت، سب سے پہلے کدھر گئی ہے؟ آپ کیا جو کمپلینٹ ہے۔ تو کمپلینٹ کا پروسیجر کیا ہے؟ as soon as the complaint is filed before any magistrate, before any competent magistrate، اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ اس کو کہے گا جناب آپ فلاں مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں، میں اس کے حوالے سے کمپیٹنٹ نہیں ہوں۔ تو وہ کمپیٹنٹ اگر نہ ہوا، اور ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح کوئی بھی جو مقدمہ جس کی ایف آئی آر درج ہو، چاہے وہ مجسٹریٹ اس کے لیے کمپیٹنٹ ہے یا نہیں، ریمانڈ کون سنتا ہے؟ مجسٹریٹ۔ اسی طرح جو بھی جرم، چاہے مجسٹریٹ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں، کمپلینٹ کس کے پاس جائے گی؟ مجسٹریٹ۔ جب مجسٹریٹ فردر اس نتیجے تک پہنچے گا کہ جناب اس کے اوپر ٹرائل چلنا چاہیے، تو پھر وہ کورٹ آف سیشن کو ریفر کرے گا کہ جناب یہ میرے پاس کمپلین آئی ہے، یہ مینٹینیبل ہے، آپ اس کے حوالے سے فردر جو پروسیس ہے اس کو جاری کریں اور اکیوز کو بلا کر اس کے خلاف کاروائی کریں۔ لیکن کمپلین 302 کی بھی کس کے پاس لاج ہوگی؟ اور ایک اور چیز یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، کلیئر کر لیں، یہ کمپلینٹ اور ایف آئی آر دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے۔ کمپلینٹ میں کبھی بھی کسی کو سزا ہو سکتی ہی۔ ایک سوال کا جواب، کیا انویسٹیگیشن میں کسی کو سزا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی نا، کب ہوگی؟ جب ٹرائل چلے گی۔ اچھا مجھے آپ لوگ بتا دیں، کل بھی ہم نے انویسٹیگیشن پڑھا تھا کہ جو طریقہ کار ہے ہمارا، جرم ہوا اس کی کیا ہوئی؟ ایف آئی آر۔ ایف آئی آر کے بعد پولیس نے کیا کی؟ انویسٹیگیشن، اور کیا جمع کروا دیا؟ چلان۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے 241A کے تحت کیا کال کر لیے؟ ڈاکومنٹس، کہ جی آپ اکیوز کو دے، اور 242 میں اس کا کیا فریم کر دیا؟ چارج۔ اور پھر آگے چلے، یہاں پہ کیا ہے؟ کمپلینٹ میں صرف ڈٹرمینیشن آف ٹروتھ ہونا ہے کہ کیا یہ بات، کیا یہ کمپلینٹ سچی ہے یا جھوٹی۔ اگر جھوٹی ہے تو کمپلینٹ کو ڈسمس کر دیا جائے گا انڈر سیکشن 203 CRPC، اور اگر سچی ہے تو عدالت کہے گی جی بلاؤ اکیوز کو۔ کیوں بلاؤ؟ تاکہ ہم اس کو ڈاکومنٹ دے اور اس کے اوپر مقدمہ چلائے۔ تو ڈاکومنٹ دے اور مقدمہ چلائے۔ اب ہوا کیا؟ بڑا آسان سا کام، کوگنیزیبل افینس، نان کوگنیزیبل افینس۔ کوگنیزیبل ہوا، پولیس نے کیا کر لی؟ انویسٹیگیشن۔ نان کوگنیزیبل ہوا، مجسٹریٹ نے ایگزامینیشن ریکارڈ کیا، اگر ضروری سمجھا تو اس پہ کیا کر لی؟ انکوائری۔ یہاں پہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مقدمہ چلانا ہے، آ کے پروسیس جاری کر دیا 204 کے تحت۔ یہاں پہ اس نتیجے پر پہنچا 203 میں ڈسمس نہیں کرنا، اس کو بلانا ہے، تو 204 میں کیا جاری کر دیا؟ پروسیس۔ اگلا طریقہ کیا ہے؟ سیم ہے۔ تو مطلب کمپلینٹ کا سٹیٹس وہی ہوا جو آپ کی ایف آئی آر کا سٹیٹس ہو گیا۔ ایف آئی آر میں کلیکشن آف ایویڈنس تھا، اس میں ڈٹرمینیشن آف ٹروتھ ہے کہ اگر جرم ہوا ہے تو مقدمہ چلانا ہے۔ تو چلان جمع ہونے کے بعد بھی کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر؟ مقدمہ۔ آپ 241A CRPC پڑھیں تو وہاں پر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ڈاکومنٹ جو پرووائڈ کرنا چلان کیس میں پولیس کی ذمہ داری ہے اور نان چلان کیس میں کمپلینٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگلا دونوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ دونوں کا سیم۔
تو کمپلینٹ کے بعد جب کسی اکیوز کو بلایا جائے گا تو اس کا ٹرائل چلایا جائے گا. ٹرائل کا وہی طریقہ کار ہے جو CRPC کا آپ کا طریقہ کار ہے. کمپلینٹ کے 200 سیکشن سے 203 سیکشن تک کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے کمپلینٹ فائل ہوئی, ایگزامینیشن ہو گیا, گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو گئے. اگر مجسٹریٹ نے انکوائری ضروری سمجھی تو انکوائری کر لی. وہ گواہان کے بیان در حقیقت انکوائری ہوتی ہے کہ واقعی جرم کمٹ ہوا ہے یا جرم کمٹ نہیں ہوا. اور یہاں پہ اگر مجسٹریٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں کمٹ ہوا ہے تو وہ کال کر لے گا, نہیں تو اس کو کیا کرے گا 203 میں ڈسمس کر دے گا. اب بات یہ تو اوورال بیک گراؤنڈ تھا کہ استغاثے, اسی کو ہم کیا کہتے ہیں استغاثہ. کمپلینٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں استغاثہ. اب بات ہے کہ یہ استغاثہ کیا, کیوں, کیسے, کس طرح, اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کہا جاتا ہے. اس میں پولیس کی انوالومنٹ صرف سمن پہنچانے تک, اس بندے کو لے کر آنے تک ہے. پولیس ڈائریکٹلی اس بندے سے انویسٹیگیٹ نہیں کرے. لکھنے کا طریقہ کار, سب سے اوپر عدالت کا نام, با عدالت جناب علاقہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب, تھانہ شمالی چھاونی لاہور. جب بھی آپ کوئی بھی چیز لکھیں تو جو اس جج کی پراپر ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ آپ نے کلیئرلی یہاں پہ لکھنی ہے. کمپلینٹ نمبر یا استغاثہ نمبر جگہ چھوڑ کر 2009. مستغیث جو کمپلینٹ ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی 2-4 چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ کا جو پیپر کا کوشچن ہے نا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا اردو سے انگلش والا. مستغیث کون ہے جناب؟ کمپلینٹ ہے. اس کا نام لکھا ورسز جو آپ کے جن کے خلاف یہ مقدمہ کیا گیا ان سب لوگوں کا نام لکھا گیا. استغاثہ ہے جی, زیر دفعہ 506 337 452 اور دیگر متعلقہ دفعات تے پہ تعزیرات پاکستان. زواد فے ہوتا ضابطہ فوج داری. 506 گالی گلوچ کرمنل انٹیمیڈیشن ہے, کیا ہے 506 دھمکی شمکی دینا. 337 F1 337 ہرٹ ADF. اے شجاع کا تھا, ڈی کس کا تھا, جرا غیر جائفہ کا تھا, یہ جائفہ کا تھا, جرا جائفہ کا تھا. ایف جرا غیر جائفہ کا تھا, اور جرا غیر جائفہ میں کیا ہے F2 ہے, F1 ہے. F1 ضرور کوئی لڑکیوں کی لڑائی ہوگی, مردوں کی لڑائی میں F1 ہوتے ہی کوئی نہیں ہے. کیا ہے F1؟ وداؤٹ ڈسپوزنگ آف دا بون. یہ خراش خوش جب آپ آپس میں لڑتے ہیں نوخن شوخن ایک دوسرے کو مارتے ہیں, اس سے اوپر تو کچھ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے کہ لڑکیوں والی لڑائی میں دفعہ لگتی ہے آپ کی 337 F1. مردوں کی لڑائی میں کیا لگتا ہے 337 F6 F4 F5. فریکچر ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, خون نکل پیا, یہ مردوں کی لڑائی ہوتی ہے. اور عورتوں کی لڑائیوں میں کیا ہوتا ہے F1 F2 F3. پینسل مار دیتی, اگر تم نے ٹک ٹک کیا تو سمرا نے پینسل تمہیں مار دے دی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہو گیا F1 F2 F3. تو اس قسم کے offense. اور 452 کیا ہے جناب, یہ اسالٹ ہے, کیا ہے 452 دیکھیں, ٹریس پاس ہے یا اسالٹ ہے. دیکھو سمجھانا کیا ہے, اصل دکھانی کیا چیز ہے, اصل یہ دکھانا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو کمپلینٹ میں کی جاتی ہے, اور وہ یہ کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ جب کمپلینٹ فائل کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی دفعہ ایٹریبیوٹ ہی کوئی نہیں کرتے. ایسی کمپلینٹس مینٹینیبل نہیں ہوتی, لیکن دھکا لگا لوگوں کے چل جاتی ہے. آپ نے کمپلینٹ کے اندر جرم بتانا ہوتا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کس قانون کے تحت جرم ہے, کیونکہ آپ نے مجسٹریٹ کو اس کی کوگنیزنس بتانی ہے کہ کیا وہ اس کے اوپر کوگنیزنس لے سکتا ہے یا نہیں. جناب عالی, سائل حسب ذیل عرض پرداز ہے, یہ جو لفظ ہے جس کو ہمارے پورے سسٹم میں شامل کر دیا گیا سائل, یہ غلط لفظ ہے. کہ جب وہ بندہ جس کے پاس آپ درخواست لے کر جا رہے ہیں, ایز پر لا ہی از اے پبلک سرونٹ اینڈ یو آر پبلک, دا پرسن از یور سرونٹ, اور آپ سرونٹ کے آگے سوالی بن کے چلے گئے. کبھی ان چیزوں پر توجہ دیجیے گا, غور کیجیے گا. ایز پر لا یہ سارے ایگزیکٹوز, سارے ججز, آپ یہ کیا ہے پبلک سرونٹس ہیں, اور پبلک ہونے کے ناطے یہ سارے آپ کے کیا ہے سرونٹ ہے.
آپ اپنے سرونٹ کے آگے کیا بن کے گئے ہیں؟ سائل، سوال کرنے والے. یہ انگریز صاحب بہادر نے کہا تھا سائل اس میں ذیل عرض پرداز ہے، اور ختم کر دو، سائل نہیں ہے سائل. بات اپنی کرو کہ جناب یہ بات ہے، جناب بھی کیوں ہے؟ وہ بھائی صاحب ایک حل ہے، تم میرا سرونٹ ہے، ہم پبلک ہیں اور آپ کیا ہے؟ پبلک سرونٹ ہے، لیکن سائل حسب ذیل عرض پرداز ہے. اس کے لیے ریسپیکٹ فلی شویت کا لفظ جب آپ انگلش میں لکھتے ہیں تو عرض پرداز کیا کیا مطلب ہے کہ جناب انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، یہ اس کا مطلب ہے. یہ کہ مستغیث فلاں 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 لاہور کا مستقل سکونتی اور رہائشی ہے اور پاکستان کا معزز و شریف شہری. سرکاری فکرہ، جب بھی آپ کوئی بھی ایسا کرمنل معاملہ عدالت میں لے کر جائے تو پہلے اپنی شرافت کا آپ نے ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ جی میرے ورگا شریف بندہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ نواز شریف شہباز شریف تو سارے ایویں نام کے شریف ہے. یہ کہ مورخہ ایکس وائی زیڈ تقریباً 7 بجے شام اپنے گھر آئے مہمانوں رشید ایوان فلاں فلاں جو کہ ساحل کے گھر اس کے بھائی کو رہائی کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ موجود تھا کہ اس سلسلے میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی. ساحل جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو دروازہ کھولتے 3 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے جس میں ناصر ولد فلاں اور فلاں 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 نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے. ساحل کو مارنا شروع کر دیا. یعنی کہ پہلے سرکاری پیراگراف کے بعد دوسرے پیراگراف میں وہ سارے حقائق. اب یہاں پر ذہانت، یہیں پہ آپ کیس بنائیں گے اور کیس کا بیڑا غرق کریں. جب بھی کبھی دعویٰ فائل کرے، جب بھی کبھی کوئی بھی کرمنل پٹیشن اپلیکیشن کچھ بھی ڈرافٹ کرے، کمپلینٹ یہ وہ، سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو دفعہ آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہو اور اس فیکٹ کے اندر وہ پوائنٹس جو اس کے اسینشلز ہیں وہ پورے کرنے. جیسے 500 لکھا ہے پی پی سی کسی کے پاس ہے؟ پڑھیے ادھر پی پی سی ہے کچھ یہ ہے. جیسے پہلا دفعہ کون سا لگایا جی؟ 506 کیا لگایا اس نے؟ 506 لگایا نا پہلے. سب سے پہلے اس نے کہا جی کہ دفعہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ 506 کے مطابق ایک جرم ہے. اب 506 کیا کہتا ہے؟ 506 یہ کہتا ہے جناب آپ کو کہ پنشمنٹ فار کرمنل انٹیمیڈیشن ہے. یہ تو پنشمنٹ ہے نا، اس کی تعریف پڑھنی ہے 505 میں. 505 کہتا ہے جی کہ statement conducting to public mischief whoever makes publishes or circulates any statement. make ہے، publish ہے، or circulate ہے. تو پہلے آپ نے ثابت کرنا اس نے کوئی بیان دیا. کیسا بیان؟ with intent to cause or incite or which is likely to cause or incite any officer soldier ہو گیا، with intent to cause or which is likely to cause fear or alarm to the public ہو گیا، یا with intent to incite or which is likely to incite or any class of community or person. تو یہ اس کے اسینشل. تو آپ نے اپنی بات کو اس کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے. ایم محمود صاحب کی کتاب اگر آپ دیکھیں جو پی پی سی کی یا کسی کی بھی کتاب ہے اس کے اندر ہر سیکشن کے ساتھ اس کا چارج فریم کر کے دیا ہوا ہے اور چارج میں اس سیکشن کو اٹریکٹ کرنے کے کی ورڈز دیے ہوئے ہیں. وہ کی ورڈز اگر آپ کے اس کمپلینٹ کا حصہ ہوں گے تو یہ اسٹیبلش ہو سکے گی. اگر آپ نے دفعہ کوئی اور لکھی ہے اور نیچے اس کے حقائق کچھ آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں چوری کی، ٹھیک ہے جناب، اور نیچے لکھ رہے ہیں کہ جی میں گھر پہ موجود تھا کہ فلاں شخص میرے گھر میں آیا، اس نے آ کر میرے دراز سے فلاں جگہ سے ایک چیز اٹھائی، جب وہ اٹھا کر جا رہا تھا میری نظر پڑی، میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے وہ چیز پھینکی اور بھاگ گیا. اس نے چوری کی ہے، اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے. اور چوری تو کہتی ہے کسی چیز کو آؤٹ آف پوزیشن لے کر جانا. تو پھر یہ تو ٹریس پاس ہے. اٹیمپٹ ٹو تھیفٹ ہے، تھیفٹ نہیں ہے. آپ نے سیکشن ہی غلط، استغاثہ ہی غلط، آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا معاملہ آپ کا ختم. بعض اوقات پولیس بھی کیا کرتی ہے کمزور جرم کے اندر بڑی دفعہ لگاتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں. چھوٹے جرم میں بڑی دفعہ لگا دیتی ہے. چھوٹے جرم میں بڑی دفعہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ بڑی دفعہ ثابت ہوتی ہی
फीमेल के अक्सर केसेस जो 354 में आते हैं, मैंने कई बार पुलिस को देखा, पुलिस फीमेल को कहती है 354 की तो सजा ही थोड़ी है, बंदा तो छोड़ के बाहर आ जाएगा। 354 ए ला देने, कभी भी बंदा बाहर नहीं आएगा। 354 ए लगा दी, पहली पेशी पे मुकदमा उड़ गया। 354 ए के इंग्रेडिएंट्स और 354 के इंग्रेडिएंट्स, सदा में तो 2 साल और 25 साल का फर्क तो है। वो इंग्रेडिएंट भी तो देखो ना, 354 का इंग्रेडिएंट हुआ क्या जी, दुपट्टा खींचा तो 354 ये तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस बाजू का बड़ी दफा लगाकर भी क्या करती है, केस को कमजोर करती है। तो आपने जो दफा लगानी और फैक्ट देने, ये एक होने चाहिए, और ये वही बंदा एक करेगा जो पढ़ा लिखा बंदा है, जिसने, एक चीज आप सब लोगों को पता होगी कि जो पीपीसी है या कोई भी जो ऑफेंस बुक है, उसका पनिशमेंट का सेक्शन वो हम लिखते हैं, डेफिनेशन का सेक्शन कभी भी उसका हवाला, लेकिन उसको ड्राफ्ट करते हुए, किसी एफआईआर को लॉन्च करते हुए उसकी डेफिनेशन के मुताबिक करे, ताकि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो। हाथ में छुरी थी जनाब, डंडे पकड़े हुए थे, साहिल को मारना शुरू कर दिया, जबरदस्ती काबू कर लिया और कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर लूंगा, वरना तुम बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। अदालत ने इसे जमानत पर रिहा कर दिया, मगर हम इसे छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें भी जान से मार देंगे। ये कहते उसने छुरी का वार मेरी शाहरग पर किया, छुरी का वार मेरी शाहरग पर तो ना लगा, मतलब शाह के साथ गर्दन के दाएं जानब गर्दन की रगें काटता हुआ गुजर गया, जिससे खून बहते हुए मेरे पांव तक आ गया। इतने में पास खड़े मेहमान ने, अब ऐसा कोई भी मैटर होगा आजकल के दौर में, अगर आप तस्वीर नहीं लगाएंगे तो फौरन मुकदमा खारिज, क्योंकि हम आजकल डॉक्टर साहब के पास बाद में जाते हैं और पहले उसकी क्या खींचते हैं, तस्वीर खींचते हैं। अगर हमारा भाई भी नीचे गिरा पड़ा होगा, उसको उठाएंगे बाद में और पहले उसकी क्या बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे। तो अगर आप आजकल के दौर में तस्वीर के बगैर जाते हैं तो आपका मुकदमा मेंटेनेबल नहीं होगा। फिर क्या हुआ जनाब, इकट्ठे हो गए जनाब मल्ले वाले, और उन्होंने मुझे और मेरे भाई खालिक अमान वल्द मोहम्मद सादिक को इनके जंगल से छुड़ाया। क्या किया जी, तो ये कि मुस्तगीस पुलिस के इस जानबदाराना रवैये से क्या हुआ, यहाँ पे अभी इसने गया होगा एसएचओ के पास, नहीं गया, हाँ, ये कि मुस्तगीस ने उसी दिन 8/5/2009 को थाना मुतलका में इसी बाबत दरखास्त गुजारी, जिसके जरिए पुलिस मेरा मेडिकल कराया गया। ये कि बाद मुलजिम का सुरसूख और पुलिस के साथ मिली भगत की वजह से एक दरखास्त, भगत बड़ा अच्छा लिखा हुआ, मिली भगत की, बिगत लिखा हुआ है, भगत लिखा हुआ है, भेग आफते है, आप भी ऐसे ही उर्दू लिखिएगा, ठीक है। तो मिली बिगत की वजह से एक दरखास्त ज़ेर दफा 22A 22B ज़वात फे बरा इंदराज मुकदमा बरखिलाफ मज़कूरा बाला बादालत जनाब जवेद इकबाल सैफ साहब ASA मुरखा 8/5/2009 को गुजारे, जिस पर अदालत हुज़ूर ने हालात व वाक़यात का तज्ज़िया करते हुए इल्ज़ाम अयान के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म फरमाया, जिस पर मुस्तगीज़ ने अदालती हुक्म की मुसद्दक़ा कापी एसएचओ को पेश की, जिसने एसएचओ ने मुस्तगीज़ को मुतलका एसआई गुलाम अब्बास के पास भेज दिया, और उसने क्या किया जी, फिर मेडिकल वसूल किया और फिर भी पर्चा शर्चा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये ऑफेंस जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और मैंने आपको बताया कि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल की होगी और जो कंप्लेंट है वो दोनों की हो सकती है। अक्सर होता क्या, आप एफआईआर दर्ज करवाने गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, आपके पास ऑप्शन क्या है, 22A 22B। 22 से 22B में कोर्ट ऑफ सेशन के पास गए, उसने पर्चे का ऑर्डर कर दिया, पुलिस फिर भी पर्चा नहीं करती। अभी हो रहा है ना, पुलिस फिर भी पर्चा नहीं करती। आप उसके खिलाफ चले जाते हाई कोर्ट में, 561A में हाई कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं करता और कहता है पढ़ो तो सही, क्या पढ़ो, कि अल्टरनेट रेमेडी नहीं है तो मेरे पास आ जाओ। तो आपके पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं है, क्या, कंप्लेंट फाइल कर लो। तो यहां पर भी इस बंदे ने क्या किया, पहले उसकी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, नहीं हुआ, उसके बाद जाकर उसको क्या किया, उसके बाद जाकर उसको उसकी सूरत में 22 से 22B में एंटरटेन करवाया, नहीं हुआ, तो आखिरी हल के तौर पर उसने क्या फाइल कर दिया, कंप्लेंट। अच्छा, अब अगर किसी सेम मैटर के ऊपर कंप्लेंट और एफआईआर फाइल हो जाए तो ये मूव कैसे करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमेशा कंप्लेंट केस को प्रायोरिटी बेस पर चलाया जाएगा, और जो आपका एफआईआर वाला केस है वो स्टे कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं डोरमेंट में कर देना। एक सेरेंडाई एडजर्न होता है सिविल में, अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी भी चीज को स्टे करना, और एक होता है डोरमेंट में डालना, सर्द खाने में डाल देना। फिर क्या हुआ जी,
یہ کہ من مستغیث پولیس کے جانبدارانہ رویے سے انتہائی پریشان ہو چکا اور خاص طور پر متعلقہ ایس آئی کا من مستغیث کو ڈرانا اور دھمکانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ متعلقہ ایس آئی پورے طور پر الزام الہان ملزمان سے ساز باز ہو چکا ہے. تو لہٰذا کیا جناب وہ کہہ رہا ہے کہ ساری عمر بھی لگے رہو تو کوئی پرچہ پرچہ کچھ بھی ہونا کوئی نہیں. تو عدالتی حکم کے باوجود پولیس مقدمہ درج نہ کر رہی ہے. اب تم کو ہمارے اثر و رسوخ کا اندازہ ہو جانا چاہیے. اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں اس کے بعد خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پھر کیا ہے جناب؟ اس وجہ سے مجھے پولیس پر اعتماد نہیں ہے. کوگنیزیبل افینس میں جب بھی کبھی زندگی میں کمپلینٹ فائل کرے پولیس کا غیر جانبدارانہ رویہ اس میں ضرور مینشن کرے کہ جی پولیس کیونکہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے لہذا مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے. اندری حالات کیا درخواست ہے جناب کہ یہ جو جرائم اوپر دیے گئے ان کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. 155C 155C کیا ہے کہ جس میں مجسٹریٹ آرڈر کر سکتا ہے پولیس کو کہ آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں. بذریعہ کوسل جناب یہ بندہ اس نے یہ مقدمہ جو ہے وہ فائل کیا ہے. یہ طریقہ کار ہے. اردو کے اندر وہی سیم چیزیں جو ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی سیم ایز اٹ از ہم نے یہاں پہ کر لی. اس کے کمپلینٹ کیس کے اندر کمپلینٹ کیوں کیا کیسے کس طرح فائل کرتے ہیں کب کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے. وکیل ہے ہر وقت آپ کی جیب میں ایک عدد قلم اور ٹکٹیں اور ساتھ درخواست کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک لفافہ ایک فائل ہونی چاہیے. جتنے ضرورت پئی پینسل کٹی درخواست لکھی ٹکٹ لائی اور ٹکٹ لا کے عدالت پیش کر دی. جناب یہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح زندگی اور موت کا پتہ نہیں صرف کسٹمر کا بھی کوئی پتہ نہیں کلائنٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں راہ جاننے کوئی بندہ آ جائے اس سے پہلے کہ وہ کسی سیانے بندے کے پاس جائے آپ نے فوراً سے کہا مسئلے کو نہیں اور ہونا تیری ضمانت کرا دیں تو اسی میں اگر آپ نے کام نکال لیا تو نکال لیا ادروائز بعد میں وہ سیانے بندے کے پاس جائے گا آپ کے پاس نہیں جائے گا. کوئی کوشچن کوئی کیوری کوئی مسئلہ کوئی مسائل کوئی سوال کوئی جواب ہے تو پوچھیں کریں. اچھا جی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح ایف آئی آر سیکنڈ نہیں ہو سکتی کیا سیکنڈ کمپلینٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جناب سیکنڈ کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے تھرڈ کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے. کمپلینٹ کے اندر کوئی ایسی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں اگر کمپلینٹ میں ٹرائل چلا اور وہ بندہ ایکوٹ یا کنوکٹ ہو گیا تو پرسن ونس ایکوٹڈ اور کنوکٹڈ کین ناٹ بی ٹرائڈ اگین فار دی سیم آفینس انڈر سیکشن 403 سی آر پی سی اینڈ انڈر آرٹیکل 13 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ادھر جا کے وہ مسئلہ ہوگا. اگر کمپلینٹ ڈسمس ہوئی ہے تو دوبارہ کر لے ڈسمس ہوئی ہے تو دوبارہ کر لے. کوئی ایسا مسئلہ کمپلینٹ کے حوالے سے نہیں ہے کہ جس میں آپ ایک کمپلینٹ کے بعد دوسری کمپلینٹ نہ کر سکیں.